حي على الفلاح. آگے ہے جوارح المعصیتی، نافرمانی کے اعضاء. اب وہی اعضاء ہیں لیکن غلط کاموں میں لگائے جائیں گے. والثانی بمنزلۃ رجل اخذ تلک الارض فجعلها مأوى للسباع والهوام ومطرحا للجیف والانتان وجعلها ماقلا یأوی الیہ کل مفسد ومؤذ ولص وَأَخَذَ مَا أُعِينَ بِهِ عَلَى بِذَارِهَا وَصَلَاحِهَا فَصَرَفَهُ مَعُونَةً وَمَعِيشَةً لِمَنْ فِيهَا مِنْ أَهْلِ الشُّرُورِ وَالْفَسَادِ. نافرمانی کے اعضاء. دوسری قسم کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے وہ زمین لے کر اسے درندوں، لٹیروں، کیڑے مکوڑوں، مردہ لاشوں اور بدبودار چیزوں کے پھینکنے کی جگہ بنا دیا، اور اس کو ایک ایسا قلعہ بنا دیا جہاں ہر فسادی، موذی اور چور پناہ لیتا ہے، اور وہ آلات جن کے ذریعے اس میں بیج ڈالنے اور اصلاح کرنے میں اس کو مدد دی گئی تھی، تو اس نے ان کو شریر اور مفسد لوگوں کی معیشت اور امداد میں صرف کر دیا. والثانی بمنزلۃ رجل اخذ تلک الارض، دوسرے اس شخص کی طرح ہے جس نے یہ زمین لی، یعنی یہ زرعی زمین لی لیکن اس پر کچھ اگایا نہیں. فجعلها، تو بنا دیا اس کو مأوی، ٹھکانہ، للسباع، درندوں کے لیے، وما اکل السبع قرآن میں آتا ہے، والہوام، اور کیڑے مکوڑوں کے لیے. دعا میں آتا نا من شر کل ہامۃ وعین اللامۃ. ومطرحا، اور پھینکنے کی جگہ، ڈمپ، للجیف والانتان، مردوں کے لیے. جیفا کہتے ہیں نا، الدنیا جیفۃ، دنیا ایک مردار کی طرح، وطالبها کلاب. والانتان، اور بدبودار چیزوں کے پھینکنے کی جگہ، جیسے گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ زمینوں پہ باغ اگا ہوا ہوتا ہے اور کچھ زمینوں پہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں. وَجَعَلَهَا مَعْقِلًا يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مُفْسِدٍ، اور اس کو باڑا بنا دیا یا قلعہ بنا دیا. یأوی الیہ، پناہ لیتا ہے اس کی طرف، کل مفسد، ہر فسادی. اب ہوتا ہی ہے کہ اگر دو چار بھی گندگی کے بیگز کوئی ایک جگہ پہ رکھ دے تو لوگوں کو راہ مل جاتی ہے، پورا محلہ وہاں لا کے اپنے اپنے گاربیج ڈمپ کر دیتا ہے. تو یہاں پر یأوی الیہ کل مفسد، ہر مفسد جو ہے اس کو وہاں جگہ نظر آ جاتی ہے فساد کرنے کی. ومؤذن، اور اذیت دینے والے، وہاں چوہے پھر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی کتے بلیاں پھر رہے ہوتے ہیں. ولصن، اور چور. وَأَخَذَ مَا أُعِينَ بِهِ عَلَى بِذَارِهَا، اور اس نے لیا جس کے ذریعے اس کو مدد دی گئی تھی اس کے بیج ڈالنے پر، یعنی پھیلانے پر. وَصَلَاحِهَا، اور اس کی اصلاح کرنے میں، یعنی وہ آلات جن کے ذریعے اس میں بیج ڈالنے اور اصلاح کرنے میں اس کو مدد دی گئی تھی، جیسے ہل وغیرہ. فَصَرَفَهُ، تو اس نے ان کو استعمال کیا، مَعُونَةً وَمَعِيشَةً، امداد اور معیشت میں، لمن فیہا، جو بھی اس میں ہے، من اہل الشرور والفساد، جو شر اور فساد والے ہیں. یعنی جو آلات تھے اس کے پاس وہ اس نے ایسے چوروں ڈاکوؤں کو دے دیے کہ جو اس سے اور زیادہ فساد کریں. یعنی آلات بھی غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے، اور جو بیج وغیرہ تھے ان کو بھی صحیح طرح نہیں بویا، بلکہ اس جگہ کے اندر ایسے کام کیے کہ جس سے درندے، جانور اور طرح طرح کے کیڑے مکوڑے اور تکلیف دینے والی چیزیں وہاں سب جمع ہوگی. دیکھیے جہاں گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے وہاں کیا کیا نہیں ہوتا، اس کو امیجن کر لیجیے. گندگی کا ڈھیر بھی زمین کے ایک ٹکڑے پر ہوتا ہے، اور باغ بھی ایک زمین کے حصے پر ہوتا ہے. اب کچھ لوگ اپنی زندگی کو باغ و بہار بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ کوڑے کا ٹرک بنا لیتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے اعضاء کو گناہ کے کاموں میں لگا دیتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جسم کے تمام اعضاء کا گناہ میں کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے. آنکھوں سے انسان نافرمانی کے کام کرتا ہے،
حرام چیزیں دیکھتا ہے جو آنکھ کا زنا کہلاتا ہے، کانوں سے گناہ کے کام لیتا ہے، غیبت سنتا ہے، یا ایسی باتیں ایسی چیزوں میں دلچسپی لیتا ہے جو اس کے لیے سراسر نقصان دہ ہے. آپ دیکھیے جب آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جن کے خیالات بہت ہی منفی قسم کے ہوتے ہیں، وہ دل جلانے والی باتیں کرتے ہیں، تکلیف دینے والی، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنے بددل اور بیزار ہوتے ہیں کہ جو اچھے اچھے کام آپ نے سوچے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر اسی طرح منہ سے نافرمانی، یعنی جھوٹ، فریب اور غلط باتیں کرنا. جب انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جس سے فرشتہ کئی میل دور چلا جاتا ہے. پھر زبان کا غلط استعمال جو ہے، زبان کی تیزی جو ہے، اور دوسروں کی باتیں کاٹنا اور دوسروں کو طنز و تشنیع کرتے رہنا. کسی بھی مجلس میں خاموش بیٹھ کے جائزہ لیجئے کہ لوگ باتیں کیا کرتے ہیں. ایک شخص کچھ بات شروع ہی کرتا ہے، دوسرا اس کو کاٹ دیتا ہے. ایک بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا ڈیفینسو ہو جاتا ہے، نہیں میں تو ایسا نہیں ہوں. یا پھر کوئی اپنا ہی رونا روئے جاتا ہے. یعنی کوئی کام کی بات جسے علم نافع کہیں یا انسان کہے کہ یہاں بیٹھ کے میں کچھ لے کے اٹھا ہوں، وہ نظر نہیں آتا. تو ایسا لگتا نا جیسے آپ نے کوڑے کا ڈھیر اٹھا لیا. وہ پنڈ ہوتی ہے نا، گٹھڑی ہوتی ہے، تو اس میں پہلے لوگوں کے پاس بیگز نہیں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، شہر سودا لینے جاتے تھے تو اپنی چادریں لے جاتے تھے، بیڈ شیٹ لے گئے یا کوئی کپڑا اپنی لنگی وغیرہ لے گئے، یا اور اسی طرح کے مخصوص رومال بنے ہوتے تھے. تو وہ جو صابن، چاول، جو کچھ لیا خریدا وہ سارا اس میں رکھا اور اس کی گٹھڑی بنائی، سر پہ رکھا اور چل دیے. تو بالکل اسی طرح ہر مجلس میں سے ہم جب اٹھتے ہیں نا تو ایک پنڈ جو ہے نا وہ سر پہ اٹھا کے نکلتے ہیں. سوچیں کیا کیا باتیں اس میں جمع کی ہم نے، جو ہم نے خود کی اس زبان کے ذریعے، یا کسی نے کی اور ہمارے کانوں نے سنی، یا کسی نے ہم سے نہیں کی، آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں اور وہ ہمارے کان میں سما خراشی کر رہی ہیں، زور زور سے کہہ کے لگا رہے ہیں. فضول کی باتیں، وہی باتیں ریپیٹڈلی بار بار وہی کرنا، ہر مجلس میں وہی رونا رونا، یا صرف اپنی ذات کی باتیں، لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں ان کی نہیں سننا، آپ نہیں کیے جانا. یعنی ایک عجیب لگتا ہے کہ جیسے جنگل میں جانور بھی شاید اس طرح حرکتیں نہ کر رہے ہوں، وہ بھی کوئی سوچ سمجھ کے بولی بولتے ہوں گے، جس طرح بعض اوقات ناسمجھ لوگوں کی مجلس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے. اور بعض اوقات لوگ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو مجلس کے آداب نہیں پتا ہوتے، یا پھر رہتے کینیڈا میں ہیں اور پالیٹکس پاکستان کی ڈسکس ہو رہی ہوتی اور وہاں کی باتیں لا رہے ہوتے ہیں جو شاید وہاں کے رہنے والوں کو بھی نہیں پتا ہو. سب خبریں فرسٹ ہینڈ خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں. 2 گھنٹوں کی مجلس ہو یا 4 کی، کیا مجال کوئی اور ٹاپک ہے، کوئی دین دنیا کی اصلاح کا، یا کسی نیک کام کے کرنے کے لیے کوئی مشورہ مشاورت، یا کسی کی مدد کے لیے، یا کوئی بھی مفید چیز دین کی ہو یا دنیا کی. ٹھیک ہے آپ کو نہیں مزہ آتا دین کی کوئی بات کرنے کا، تو چلو دنیا کی کوئی علم نافع تو ہو. یعنی جو ڈسکشنز ہماری ہوتی ہیں مجلسوں میں، ہمیشہ اپنے لیے کرائیٹیریا رکھے کہ یہ بات جو میں کر رہی ہوں یا کوئی مجھ سے کر رہا ہے، اسے کیا علم نافع ہے اس میں، یا میں اس چوٹے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، دل کے پپولے پھوڑ رہے ہیں. تو یہ سارے اعضاء کو نافرمانی میں لگانا ہے اور یہ سارا گندگی کا ڈھیر اکٹھا کرنا ہے. مجالس ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں سوشل میڈیا کے حساب سے. واٹس ایپ گروپس میں ایک کے بعد ایک ایسے کوئی کامنٹس، اگر آپ کسی ایسے گروپ میں آ جائیں تو کوئی ایک ناسمجھی کا جوک پوسٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایک لامتناہی سلسلہ اس کے اوپر کامنٹس کا شروع ہو جاتا ہے. اور ہماری ساری ذہانت اور ہمارا ذوق اور جیسے ٹیلنٹ اور وہ کہتے ہیں نا کہ حاضر دماغی، وہ ساری ان چیزوں میں لگتی. اور جب کوئی خیر اور فائدے کی بات آتی ہے تو پھر ہمارے پاس بولنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، پھر ہم گمسم بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ اسی زبان سے کوئی ایک خیر کا جملہ آپ نکالیں اور لوگ اس پر عمل کر لیں، لوگ اس سے موٹیویٹ ہو جائیں، تو وہ جو بھی کریں گے اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا. پھر اسی طرح زبان درازی کرنا. ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، وہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے منافق لیکن باتیں کر کے دوسروں کو بس خوش کر دیتا ہے، کرتا کراتا کچھ نہیں، اس کا اپنا عمل اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے. پھر اسی طرح نمازیں ضائع کر دینا، اخلاقی بگاڑ، فحش گوئی، بد کلامی، بخل، بزدلی، حرام کاموں کا ارتکاب،
خواہش پرستی، طرح طرح کے کھانوں کا شوق، رنگ برنگے مشروبات، طرح طرح کے کپڑے پہننے کا شوق، گفتگو میں بے احتیاطی، لوگوں پر زیادتی کرنا، کسی کو گالی، کسی پہ تہمت، کسی کا مال کھانا، کسی کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کر دینا، پھر لوگوں کے حق مارنا. تو یہ سارے اپنے اس کھیت میں کباڑیے کی دکان بنا دیتے ہیں جس میں کوئی چیز کام کی نہیں. قیامت کے دن جب یہ نامہ اعمال کھلے گا تو اس میں کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا؟ نکلے گا تو اس میں سے وہی جو اس میں ڈالا ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اساتذہ، اگر میں آج کے دونوں پیراگرافس کو نماز کے ساتھ ریلیٹ کروں تو جب ہم ان جوارح سے نماز پڑھتے ہیں تو تسبیحات کرتے ہیں، بیج بوتے ہیں، وہ ساری چیزیں میں دیکھ رہی تھی کہ کن کن تسبیحات سے کیا کیا ہمارے لیے خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ ہمیں کیا کیا ملے گا. اور اگر دیکھیں کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ایک طرح کا گند جمع کر رہے ہیں، نہ ہمارے اعضاء دھل رہے ہیں نہ ہماری روح دھل رہی ہے. تو ایگزیکٹلی اسی طرح میں سوچ رہی تھی کہ کچھ دنوں کے لیے 2-3 ویکس کے لیے ہم ویکیشن پہ گئے. میں نے اپنے پلانٹ کو پانی نہیں دیا، انڈور پلانٹ تھا، تو جب میں آئی تو بالکل جو جھڑ چکا تھا، اس کی روٹ تک ختم ہو گئی تھی اور وہ گندگی کا ڈھیر بن چکا تھا. تو یہ میرے مائنڈ میں بات آ رہی تھی جو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. شکریہ. یہ پودوں کی جو انہوں نے بات کی اور آپ نے بھی پہلے کہا ہے، میں ہمیشہ سے پودے اگانا چاہے باہر یا اندر بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کرنے کی بھی ٹپس ملتی ہیں کہ ویڈز ہیں ادھر ادھر کے جو اثرات ہیں، بہت سارے ٹپس اس سے انسان کو ملتے ہیں. اور میں جب پانی دیتی ہوں تو میرا ہمیشہ یہ میں امیجن کرتی ہوں کہ اس کی اتنی بڑی شاخیں ہیں تو پانی اتنا میں دوں کہ اس نے جانا ہے ہر جگہ. تو یہ جو ابن قیم نے چیز بتائی ہے پانی دینے والی، یہ مجھے اتنی اسٹرائک کی ہے. بالکل. جوارح البطالہ والثالث بمنزلة رجل أتلها وأهملها وأرسل ذلك الماء ضائعا في القفار والصحاري فقعد مذموما محسورا، فهذا مثال أهل الغفلة، والذي قبله مثال أهل الخيانة والجناية، والأول مثال أهل اليقظة والاستعداد لما خلقوا له. بیکاری کے اعضاء. تیسری قسم کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے اس زمین کو بیکار اور نظر انداز کر دیا اور اس پانی کو بے آب و گیاہ چٹیل زمین، جنگلوں اور بیابانوں میں ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دیا. بس وہ ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر بیٹھ گیا. تو یہ غافل لوگوں کی مثال ہے، اور جو اس سے پہلے ہے وہ خیانت اور مجرمانہ کارروائی کرنے والے لوگوں کی مثال ہے. اور پہلی قسم بیدار اور مستعد لوگوں کی مثال ہے جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے. تو تیسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ والثالث بمنزلة رجل، ان کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے اتلها واهملها، جس نے اس زمین کو بیکار چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، استعمال ہی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. وارسل ذلك الماء ضائعا، اور اس نے چھوڑ دیا پانی کو ضائع ہونے کے لیے، فی القفاری، بنجر میدانوں میں، والصحاری، اور صحراؤں میں، پانی جدھر جاتا جائے. فقعد مذموما محسورا، تو وہ بیٹھا رہا ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو کر، یعنی اس کی حسرت و ملامت میں ہی اضافہ ہوا. فہذا مثال اہل الغفلۃ، تو یہ تیسری مثال غفلت کرنے والوں کی ہے، غافلوں کی ہے. والذی قبلہ، اور جو اس سے پہلے نمبر 2 مثال ہے، مثال اہل الخیانتی، یہ خیانت کرنے والوں کی مثال ہے، والجنایتی، اور جرم کرنے والوں کی. والاول مثال اہل الیقظتی، اور پہلی مثال بیدار لوگوں کی ہے، والاستعدادی، اور اس کام کے لیے تیار ہونے والوں کی، لما خلقوا لہ، جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے، یعنی جو مقصد زندگی ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں. تو یہاں پر جو تیسرے نمبر پر اپنے اعضاء سے کوئی کام ہی نہیں لیتے، ادھر پڑے ادھر بیٹھے ادھر اٹھے، کچھ لوگ آپ دیکھیں گلیوں بازاروں میں بینچوں پہ فارغ بیٹھے رہتے، صبح سویرے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پھر فرینڈز آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی پارکوں میں بیٹھ جاتے ہیں، بس گپ شپ سوشلائزنگ. کیا ہے، اب ریٹائر ہو گئے ہیں، اب کوئی کام نہیں ہے تو اب ٹائم پاس کر رہے ہیں اسی طرح. حالانکہ اس وقت میں بھی بہت کچھ کمائی کی جا سکتی ہے،
بہت سے اچھے اچھے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ بزرگ جو ہیں اسی ریٹائرمنٹ کی عمر میں پوری زندگی کی کسر نکال لیتے ہیں، جو کمیاں بیشیاں ہوئی ہیں ان کو پورا کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے. ایک حساب تو قیامت کے دن ہونا ہے اور ایک حساب کب ہوگا؟ قبر میں بھی. یعنی موت تو قریب ہی ہے نا، موت تو جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس میں قبر میں جاتے ہی جو حساب ہونا ہے اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، اور آخرت کے حساب کی بھی کوئی فکر نہیں ہے. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. ان کے پاس ان کے رب کے ذکر میں سے جو بھی کچھ نیا آتا ہے مگر یہ کہ وہ سنتے ہیں اس کو اور وہ کھیل میں پڑے رہتے ہیں. یعنی سنجیدگی نہیں ہے قرآن سنتے وقت بھی، دین کی بات سنتے وقت سیریسلی نہیں لیتے اس کو. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل رہے ہوتے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اس حال میں کہ ان کے دل غافل ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے خفیہ سرگوشی کی جنہوں نے ظلم کیا، یہ تم جیسے ایک بشر کے سوا کیا ہے؟ کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ تو یاد رکھیے جو لوگ غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، نہ دنیا میں کسی کے کام کے نہ آخرت کے کام کے، ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الاعراف میں، بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے. ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں. یہ لوگ چوپاؤں جیسے ہیں بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی ہیں جو بالکل بے خبر ہیں. پھر صحت اور فراغت کی قدر نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت. یعنی فارغ وقت کو صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے اور نہیں کرتے. حالانکہ ہمیں کیا کہا گیا؟ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. پھر اسی طرح کچھ لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ لمبی زندگی جئیں گے، بعد میں کر لیں گے، آخری عمر میں کر لیں گے. حالانکہ انسان کو نہیں پتا کہ صبح کے بعد اس کو شام نصیب بھی ہوگی یا نہیں. اسی طرح انہوں نے جو دوسری بات کی کہ وہ ٹولز کو بیکار کر دیتے ہیں، ادھر یہاں یہ ضائع کر دیتے ہیں، غلط کاموں میں لگاتے ہیں، اور یہاں یہ ہے کہ استعمال ہی نہیں کرتے. ہل ہے کھیتی کے لیے یا کوئی کاٹنے والی مشین ہے یا کچھ، تو وہ استعمال کہاں ہوگی اگر کچھ کرنا نہیں. تو اسی طرح اللہ نے جو عقل، ذہانت، سمجھ، جو کچھ بھی مال دولت دیا ہے، اگر اس کو استعمال نہیں کرنا تو وہ سارے اسباب جو ہیں وہ بھی معطل ہو جائیں گے. تازہ جی، یہ باطل سے میرے ذہن میں نا وائڈ چیک کا خیال آ رہا تھا. باطل سم تھنگ جو ہوتا ہے کہ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی ویلیو کی بھی چیز ہے، اگر اس کے اوپر وائڈ کا ٹھپا لگ جائے تو نو بڈی وڈ ایور گیو یو اینی تھنگ فار اٹ. تو ہماری زندگی کے اوپر یہ وائڈ کا ٹھپا لگانے والی بات ہے کہ اپنی بیکاری یا اپنی ذہنی بے راہ روی کی وجہ سے انسان ایسا ہو جائے. استاذہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھی چیز ہے نا، جتنی زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ اتنی اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھاتی ہے. آپ اپنا دماغ زیادہ استعمال کریں، آپ کو زیادہ آئیڈیاز آئیں گے. آپ اپنے دل پہ زیادہ کام کریں، تقویٰ لائیں، اس میں ایمان کو پالش کرنے کی کوشش کریں، دل اتنا خوبصورت ہوتا جائے گا. یا ایون انگلیاں آپ دیکھیں استاذہ، اب جیسے آج کل ہم بہت ٹائپنگ کرتے ہیں تو اب جب ہاتھوں سے لکھتے ہیں تو اب وہ پریکٹس نہیں رہی نا، تو ہاتھ دکھنے شروع ہو گئی ہے، ٹائپنگ کی بڑھ گئی. پہلے ٹائپنگ کی مشکل ہوتی تھی، اب یہ ایزی ہو گیا. تو وہی بات ہے کہ جب انسان اپنے اعضاء کو استعمال کرتا ہے تو ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھاتا ہے. استاذہ میرے ذہن میں کوسچن آ رہا تھا کہ جوانی جو ہوتی ہے اس کا تعلق ایج سے ہوتا ہے. لائک ہم کیا کہہ سکتے کہ یہ ایج ہے تو میں جوان ہوں، یا تو سم ایکسٹینٹ ایج سے ہوتا ہے کیونکہ انسان کی انرجی لیول زیادہ ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا بڑھاپے تک بھی انرجی لیول، اور خصوصاً اچھے اچھے کاموں کے لیے ان کی انرجی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. جن میں پہلے بھی میں نے مثال دی تھی علامہ البانی کی، جو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم متعنی بسمعی وبصری وجعلہم الوارث منی. تو وہ کہتے ہیں میں 84 سال کا ہو گیا ہوں،
ابھی بھی میں گاڑی چلاتا ہوں جو کسی نوجوان سے کم سپیڈ پہ نہیں ہوتی، اور اسی طرح پورا دن لائبریری میں بیٹھتا ہوں اور بغیر تھکے کام کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ جوانی میں اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں، اپنی ساری صلاحیتوں کو، تو وہ ان کے سارا جسم اور دماغ اور روٹین ایسی بن جاتی ہے کہ اس کو لانگر پیریڈ تک سٹریچ کر لیتے ہیں، الا یہ کہ کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ جس میں وہ ہلنے جلنے کے قابل نہ ہو. ویسے تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس منیمم صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن میکسیمم کام کر لیتے ہیں. میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی جس میں ایک بچے کو دکھایا گیا کہ جس کو ایسی بیماری لگی کہ اس کا سارا جسم معطل ہو گیا، صرف ایک انگلی کام کرتی تھی. تو اس نے 3 کتابیں لکھی جو بیسٹ سیلرز تھیں، اور ایک کتاب کو ٹائپ کرنے میں نہ وہ بول سکتا تھا، نہ وہ پراپر ٹائپنگ کر سکتا تھا، الٹا لیٹ کے بس ایسے ٹیڑھا سا ہو کے ایک ہی انگلی سے وہ ساری کی بورڈ سے اپنی کتاب ٹائپ کرتا تھا. اور اس طرح پورا 1 سال لگتا تھا اس کو ایک کتاب ٹائپ کرنے میں، لیکن اس نے اس حال میں بھی بہت کام کیا. تو اس کو دکھایا بھی گیا اور اس کی کتابوں کے نام بھی تھے، اور کس طرح بیسٹ سیلرز ہیں اس کی کتابیں، پرسنل گروتھ کے اوپر اس نے کتابیں لکھی. تو بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن سے سب کچھ ہی چلا جاتا ہے مگر ہمت نہیں جاتی، ان کے اندر وہ ہمت جوان رہتی ہے. ہم سے اتنی سی چیز، وہ 99 اور 100 ایک کی بات جو میں نے پیچھے کی تھی کہ 1 درہم چلا جائے تو ہماری ہمت ہی بیٹھ جاتی ہے. سب کچھ ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی آنکھ میں کان میں درد ہو گئی تو بیٹھ جائیں گے جب کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل. اور خاص طور پر جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو زیادہ مہلت یا وقت اس اعتبار سے ملتا ہے کہ وہ پھر زیادہ سے زیادہ کر سکے، کیونکہ وہ انرجی لیول بڑھاتے ہیں. وہ جو خوشی ہوتی ہے نا دینے کی، آپ کسی کو سکھا رہے ہیں، کچھ علم دے رہے ہیں، کچھ اور دے رہے ہیں، تو اس سے آپ کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر آپ بیٹھ گئے نا، کسی کے لیے کچھ نہیں کیا، یعنی جب آپ کسی کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرتے ہیں، کسی کی کسی بھی طرح مدد کرتے ہیں، کسی کے لیے کوئی بھی آسانی پیدا کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا، جاہدوا فینا کی بات ہے، کوشش، محنت، ہمت، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں. لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور دکھائیں گے ان کو اپنے راستے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر کوئی شخص آرام طلبی ہے، کوئی محنت اس نے کرنی نہیں، کوئی کوشش نہیں کرنی، کوئی تھکانا ہی نہیں اپنے آپ کو، بیکار معطل کر کے رکھ دینا ہے، تو پھر سبل کہاں سے نظر آئیں گے؟ وہ بس صرف پوچھتے ہی رہ جائیں گے کیا کریں کیا کریں. ایسے کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کیا کریں. آپ کو محنت کرنی ہوگی اور پھر آپ کے لیے راستے نکلیں گے. استاذہ یہاں پہ ان ملکوں میں دیکھنے کو ملتا ہے نا کہ یہ جو یہاں کے جو بزرگ ہیں ری ہیبز میں اور ہاسپٹلز میں، استاذہ ان لوگوں کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں لٹرلی سم ٹائمز، کہ 80+ ہوتے ہیں، وہ ویل چیئرز بھی چلا رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے جو کام ہو سک رہا وہ کر رہے ہوتے ہیں. انہی کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ مالز میں بیٹھے ہوئے صبح سے لے کے شام تک وقت ضائع کرتے ہیں. تو استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم جن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے انسپائر ہوتے ہیں. ہمارے انڈو پاک میں اس ایج کو سمجھا گیا کہ یہ صرف بیٹھنے کے لیے، 70+ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری ایبلٹیز ختم ہو جائیں گی، اور بچے وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی امیجن کرتے ہیں. عربی میں لفظ تقاعد آتا ہے ریٹائرمنٹ کے لیے. تقاعد قعدہ سے ہے، قعدہ کا مطلب تو بیٹھ جانا. تو سر کیونکہ ہم اس کلچر سے ہیں تو ہمیں اپنے ویژنز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی ناکارہ ایج کے لیے نہیں جا رہے. ہم نے جتنا یوز کیا تو انشاءاللہ اگلی زندگیوں میں بھی یوز کر سکیں گے. جس مسل کو جتنا یوز کریں گے وہ اتنا ہی کام کے قابل رہے گا. استاذہ جیسے بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ غفلت والے جو لوگ ہیں ان کے ہارٹ جو ہوتے ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. ہم نے ابھی سورہ توبہ کی تفسیر ختم کری اپنی تفسیر کلاس میں. اس میں یہ ہپوکریٹس کا ذکر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے، ان سے سوال کیا کہ تم لوگ کس طریقے کی باتیں کر رہے تھے. کہتے ہیں ہم بس کھیل رہے تھے، ہم بس باتیں کر رہے تھے، جوک کر رہے تھے، بس ایسے ہی جوک اراؤنڈ کر رہے تھے اور دین کے بارے میں. تو یہ اتنی بڑی منافقت کی علامت ہے. ہمیں سے کتنا بچنا ہے اس طرح کی بے فضول کی باتوں سے، بیکاز یہ ہپوکریٹس کا ذکر ہے. اور دوسرا جو ہم سوچ رہے تھے کہ آپ بھی جیسے ہم لوگوں کو سیرہ صحابیات پڑھاتی ہیں، اور ہمیں کتنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز ہیں ان کی لائف کے بارے میں پتہ ہونا. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کے تھرو 6 عشر مبشرین ہیں، ان کے بارے میں جو قصہ ہے، ایک دن وہ اپنی زبان پل کر کے اس کو کوس رہے تھے کہ تم مجھے سب سے زیادہ نقصان میں ڈالتی ہو.
تو جب وہ بیسٹ جنریشنز میں تھے تو ہمیں اپنی زبان کا کتنا خیال رکھنا ہے. بالکل. پھر یہ کہ وقت ضائع کرنا، ابن قیم کہتے ہیں وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ وقت کو ضائع کرنا تمہیں اللہ اور آخرت کے گھر سے کاٹ دے گا، اور موت تمہیں دنیا اور اس کے رہنے والوں سے کاٹ دے گی. موت دنیا سے کاٹتی ہے اور وقت ضائع کرنا اللہ سے کاٹ دیتا ہے بندے کو. پھر اسی طرح فرائض سے غافل ہونا، یعنی نماز نہ پڑھنا وقت پر، خیر کے مواقع ضائع کر دینا، اپرچونٹیز کا آنا لیکن ان کو استعمال نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تمام جہانوں کا رب ہے. وہ فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پر پاتا. یعنی کتنے موقع ہوتے ہیں کہ جس میں سے ہم نیکی خیر کما سکتے ہیں لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے، اچھا خود ہی پی لے گا، کر لے گا. پھر بیکار بحثوں میں پڑھ کے وقت ضائع کرنا. جہنم میں جانے والوں سے جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کیا کرتے تھے. اور اسلام کی خوبی کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنیہ، ان چیزوں کو چھوڑ دینا جن کا کوئی مقصد نہیں. پھر اسی طرح لوگوں کے حقوق پورا نہ کرنا، جن کی ذمہ داری ہے ہم پر ان کا حق ضائع کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جن کے رزق اور اخراجات کا یہ ذمہ دار ہو انہیں ضائع کر دے. یعنی مرد کوئی کام کاج نہ کرے، کوئی جاب نہ کرے، کوئی محنت نہ کرے، اور گھر والوں کو ذلیل کر کے رکھ دے اور ان کو پریشان کر دے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں. اب ان تینوں کا حال کیا ہے، یعنی مزید اسی کی ڈیٹیل ہے. فَالْأَوَّلُ إِذَا تَحَرَّكَ أَوْ سَكَنَ أَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَوْ لَبِسَ أَوْ نَطَقَ أَوْ سَكَتَ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ لَهُ لَا عَلَيْهِ وَكَانَ فِي ذِكْرٍ وَطَاعَةٍ وَقُرْبَةٍ وَمَزِيدٍ. تو پہلی قسم کا شخص حرکت میں ہو یا سکون میں، کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، کھا رہا ہو یا پی رہا ہو، سویا ہوا ہو یا لباس پہنتا ہو، بولتا ہو یا خاموش ہو، تو یہ سارے اعمال اس کے حق میں ہوں گے نہ کہ اس کے خلاف، اور وہ ہمیشہ ذکر، اطاعت، قرب اور مزید اطاعت میں ہوگا. یعنی پہلی قسم کا شخص جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اس کا ایک ایک ایکشن عبادت بن جاتا ہے. اس کی پوری زندگی چونکہ اللہ کی اطاعت کی ڈگر پہ چل رہی ہوتی ہے تو ہر چیز عبادت ہو جاتی ہے. فالاول تو پہلا شخص اذا تحرک جب حرکت بھی کرتا ہے، او سکنا یا چپ ہو کے بھی بیٹھا ہوتا ہے، او قاما یا کھڑا ہوتا ہے، او قعدا یا بیٹھتا ہے، او اکلا یا کھاتا ہے، او شربا یا پیتا ہے، او ناما یا سوتا ہے، او لبسا یا لباس پہنتا ہے. ان سارے مواقع پہ وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے نا. او نطقا یا بات کرتا ہے، او سکتا یا چپ بیٹھا ہوتا ہے، خاموشی، غور و فکر کی خاموشی. کان ذالک کلہ لہ یہ سب اس کے حق میں جاتا ہے، لا علیہ اس کے خلاف نہیں جاتا. وکان فی ذکر وطاعت وقربۃ ومزید اور وہ ہر وقت ذکر میں، اطاعت میں، اللہ کے قرب اور مزید اطاعت کے کاموں میں لگا رہتا ہے یا ان کے بارے میں سوچتا ہے. والثانی اذا فعل ذلك کان علیہ لا لہ وکان فی طرد وابعاد وخسران. اور دوسری قسم کا شخص جب یہ سب کرے گا تو اس کے خلاف ہوگا نہ کہ اس کے حق میں، اور وہ اللہ کی بارگاہ سے نکالا ہوا، دور کیا ہوا اور خسارے میں ہوگا. والثانی اذا فعل ذلك دوسرا شخص یہی کام جب کرے گا، کھانا پینا سونا باتیں کرنا، کان علیہ وہ اس کے خلاف جائیں گی کیونکہ کہیں اللہ کا ذکر نہیں، سب فضول حرکتیں ہیں. لا لہو اس کے حق میں نہیں جائے گا. مومن جب حرکت بھی کرتا ہے، جیسے رات کو بھی اگر وہ سائڈ بدلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے. او کام اٹھتا ہے تو تب بھی، بیٹھتا ہے تو تب بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. او اکلا بسم اللہ، او شربا بسم اللہ، او ناما بسمک اللہم اموت واحیا،
او لبسا الحمدللہ الذی کسانی ھذا، او نطقا تو خیر کی بات، سکتا غور و فکر کی خاموشی، سب کے سب عبادت۔ اس کے برعکس دوسری قسم کا شخص جو ہے جو اپنے جوارح کو معصیت میں استعمال کرتا ہے، وہ ان سب کاموں کو غلط طریقے سے کرے گا جس کے نتیجے میں وہ اس کے خلاف حجت بنے گی۔ کان فی طرد، وہ ٹھکرائے جانے کے لائق ہوگا، و ابعاد، اور دھتکارنے کے، و خسران، اور خسارے کے۔ والثالث اذا فعل ذلك كان في غفلة وبطالة وتفریط۔ اور تیسری قسم کا شخص جب یہ سب کرے گا تو وہ غفلت، بیکاری کی حالت اور کوتاہی میں ہوگا۔ والثالث اذا فعل ذلك كان في غفلة، کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، غفلت کی حالت وہی ہے نا جس میں کوئی ذکر نہیں، وبطالة، اور بیکاری، کچھ کرنے کو نہیں، بوریت، بور ہو رہے ہیں، آج کہیں جانے کا نہیں، بور ہو رہے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں نے صرف گھومنے پھرنے کو زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے، اور جس دن انہیں گھر بیٹھنا پڑتا ہے وہ سمجھتے ہیں آج کچھ نہیں کیا، بور ہے۔ وہ تفریط، اور کوتاہی، کمی کرنا، یعنی غفلت کی وجہ سے نماز میں سستی، کم نماز پڑھنا، صرف فرض پڑھنے پر اکتفا کر لینا، یا پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لینا، یا بس تھوڑا بہت کچھ کام کر کے باقی ادھورا چھوڑ دینا، کوئی کام پورا نہ کرنا۔ یہ کس قدر خراب عادت ہے، یہ بھی شروع کر لیا، اس کو پھینک دیا، وہ کر لیا، کسی چیز میں پورے اترے ہی نہیں۔ یہ بہت خطرے کی علامت ہے۔ کوئی کورس شروع کر لیا، آدھے میں اس کو چھوڑ دیا، کیا ہے نہیں جایا جاتا، تھک جاتے ہیں، لیٹ آئے، سوئے رہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی ڈسپلن کا پابند نہیں کیا ہوتا کہ یہ ٹائم میری کمٹمنٹ کا ٹائم ہے، اس میں مجھے پورا اترنا ہے، اپنے وعدے پہ پورا اترنا ہے، اپنی امانت پہ پورا اترنا ہے۔ یعنی زبان سے باتیں کر لیتے ہیں لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو کام ٹھیک نہیں، تو یہ بھی قابل مواخذہ ہے، یہ زندگی بھی انسان کے لیے مصیبت کا باعث بنے گی۔ فَالْأَوَّلُ يَتَقَلَّبُ فِي مَا يَتَقَلَّبُ فِيهِ بِحُكْمِ الطَّاعَةِ وَالْقُرْبَةِ، تو پہلا شخص جس کام میں بھی چلتا پھرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت اور قرب کے حکم سے ہی چلتا پھرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی اس کی موومنٹ جو ہوتی ہے، یتقلب، چلنا پھرنا، فی ما یتقلب فیہ، یعنی دنیا کے کام میں، دین کے کام میں جو بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے، فیہ، اس میں جو عمل، بحکم الطاعۃ والقربۃ، تو وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق ہوتا ہے اور قرب کا ذریعہ اس کے لیے بنتا ہے۔ والثانی یتقلب فی ذلک بحکم الخیانۃ والتعدی، فإن اللہ لم یملکہ ما ملکہ لیستعین بہ علی مخالفتہ، فہو جان متعد خائن للہ فی نعمہ، معاقب علی التنعم بہا فی غیر طاعتہ۔ اور دوسرا شخص اس میں خیانت اور خلاف ورزی کے حکم کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، بس بے شک اللہ نے اس کو جس چیز کا مالک بنایا تھا اس لیے نہیں کہ وہ اس کو اللہ کی مخالفت میں استعمال کرے، بس وہ مجرم، ڈاکو اور اللہ کی نعمتوں میں خیانت کرنے والا ہے۔ ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت کے خلاف استعمال کرنے پر وہ سزا دیا جائے گا۔ والثانی یتقلب فی ذالک، دوسرا بھی چلتا پھرتا ہے اس میں بحکم الخیانتی، خیانت کے حکم کے ساتھ، والتعدی، اور زیادتی کے، وہ شیطان کا حکم مانتا ہے۔ فإن اللہ لم یملکہ، کیونکہ اللہ نے اس کو مالک نہیں بنایا، ما ملکہ، جس بھی چیز کا مالک بنایا، چاہے وہ اس کے اپنے اعضاء ہیں یا مال ہے یا اور وسائل ہیں، لیستعین بہ، کہ وہ ان سے مدد حاصل کرے، علی مخالفتہ، اللہ کی مخالفت کے کاموں میں۔ یعنی اللہ نے ہمیں مال اس لیے نہیں دیا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کریں، اللہ نے جسم جان اس لیے نہیں دیا کہ اس کی نافرمانی کے اور گناہ کے کاموں میں لگائیں۔ فہو جان، جو ایسا کرتا ہے وہ کون ہے؟ مجرم ہے، متعدن، زیادتی کرنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، خائن للہ فی نعمہ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں خیانت کرنے والا ہے، معاقب، اس کو سزا دی جائے گی عقاب سے، علی التنعم بہا فی غیر طاعتہ، کہ وہ نعمتوں کو اللہ کی اطاعت کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ والثالث یتقلب فی ذلک ویتناولہ بحکم الغفلۃ وبہجۃ النفس وطبیعتها، لم یبتغ بذلک رضوان اللہ تعالی والتقرب الیہ، فہذا خسران بین اذ عطل اوقات عمرہ التي لا قیمت لها عن افضل الارباح والتجارات۔
اور تیسرا شخص جو اس میں چلتا پھرتا ہے وہ اس کو غفلت، نفس کی رونق اور اس کی طبیعت کی خوشحالی کے حکم کے ساتھ لیتا ہے، اور وہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کو نہیں چاہتا. یہ واضح خسارہ ہے، کیونکہ اس نے اپنی عمر کے وہ قیمتی اوقات ضائع کر دیے جن میں بہترین منافع اور تجارت حاصل کر سکتا تھا. والثالث یتقلب فی ذالک، اسی میں چلتا پھرتا یعنی اپنے کام کاج کے اندر آ جا رہا ہوتا ہے. وَيَتَنَاوَلُهُ، اور کرتا ہے اس کو بحکم الغفلت، غفلت کے ساتھ، وَبَهْجَةِ النَّفْسِ، اور نفس کی خوشی کے ساتھ یعنی موڈ کے تابع، وَطَبِيَتِهَا، اور اپنے نفس کی مرضیت، اپنی طبیعت کے موافق جو چیزیں ہوتی ہیں، نفس کے خلاف نہیں جاتا. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی صرف وہ کام کرنا ہے جس میں کوئی مزہ آئے، جو میری مرضی کے، اپنی مرضی پہ چل رہا ہوتا ہے. میرے اس وقت دل چاہ رہا سونے کا، بس سو گئے. کھانے کو دل چاہ رہا کھانے بیٹھ گئے. سگریٹ پینا ہے وہ کرنے لگے. یعنی جو دل چاہتا ہے وہ تو کر لیں گے، اور جہاں ذرا نفس کے خلاف کچھ کرنا پڑے وہاں بیٹھ جائیں گے. ثم لم يبتغي بذلك رضوان اللہ تعالی، پھر وہ اس کے ساتھ اللہ کی رضامندی نہیں چاہتا، والتقرب الیہ، اور اس کا قرب. فہذا خسران بین، تو یہ واضح خسارہ ہے. اذ اتل اوقات عمرہ، جبکہ اس نے اپنی عمر کے اوقات کو معطل کر دیا. التی لا قیمت لہا، جن کی کوئی ورتھ ہی نہیں، کوئی سینس آف ورتھ اس کے اندر ہے نہیں، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو کوئی ویلیو دیتا ہے. ان افضل الارباح والتجارات، جن میں وہ بہترین منافع اور تجارت حاصل کر سکتا تھا وہ اس نے حاصل نہیں کیا. فدعا اللہ تعالی الموحدین الی ہذہ الصلوات الخمس رحمتا منہ علیہم، وہیأ لہم فیہا انواع العبادات لینال العبد من کل قول وفعل وحرکت وسکون حظہ من عطایاہ. اللہ تعالیٰ نے توحید پرستوں پر اپنی رحمت کرتے ہوئے 5 نمازوں کی طرف دعوت دی ہے، اور ان کے لیے ان میں مختلف قسم کی عبادات مہیا کی ہیں تاکہ بندہ ہر قول، فعل، حرکت اور سکون سے اللہ کے عطیات میں سے اپنا حصہ حاصل کر لے. فدعا اللہ تعالی، تو دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے الموحدین، توحید پرستوں کو، الی ہذہ الصلوات الخمس، ان 5 نمازوں کی طرف، رحمتا منہ علیہم، اس کی طرف سے بطور رحمت ان پر، وہیأ لہم، اور ان کے لیے مہیا کی ہیں، فیہا، ان میں، انواع العبادات، مختلف طرح کی عبادات، یعنی ان نمازوں کے اندر مختلف اور عبادات بھی ہیں، جیسے ذکر اذکار بھی ہیں، حرکت وغیرہ. لینال العبد من کل قول وفعل وحرکت، تاکہ پالے بندہ ہر بات اور کام اور حرکت سے، وسکون، سکون سے، حظہ من عطایاہ، اللہ کے عطیات میں سے اپنا حصہ پالے. یعنی اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لائق ہو جاتا ہے. یعنی نماز ایسا ذریعہ ہے کہ جو کرنے کے کاموں میں سے سب سے اہم ہے، جس میں سارے اعضاء استعمال ہوتے ہیں، اور اس طرح انسان کو ایک مکمل عبادت کا موقع مل جاتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ، یہ جو پچھلے 2 پیجز ہم نے پڑھے ہیں، یہ ایسے ہے کہ سیلف اسیسمنٹ ہے ہم سب کے لیے، اور پھر اس اسیسمنٹ کا جیسے ریزلٹ ہمیں کہاں ملے گا، وہ ہمیں ہر نماز کے بعد ملے گا. ہماری اپنی نماز بتائے گی کہ ہم اس میں کون سی کیٹیگری میں، 1 میں ہیں، 2 میں ہیں، 3 میں. استاذہ، میں اس سب کو سمرائز کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو زندگی دی ہے، اور ہر ایک نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے یا گزاری ہے. تو جو پہلا والا ہے وہ تو بہترین اس زندگی کو گزار کے اور اپنا حصہ لے جاتا ہے، اور دوسرا والا نہ صرف یہ کہ اس میں سے بہترین حصہ نہیں لیتا، بلکہ اور جو بہتر کرنے والا ہے اس کو بھی کاٹتا رہتا ہے، اور اس کو بھی تکلیف دے کے اس کا بھی حصہ کاٹ دیتا ہے. اور تیسرا والا اتنا بیکار ہے کہ جس کو آپ کہہ لیجئے کہ ہیز نتھنگ ٹو ڈو، اور کچھ لیتا بھی نہیں. اور ہمارے جیسے ابھی بھی ذکر ہوا تھا کہ پینشن ہو گئی تو دیٹس اٹ، ختم ہو گیا بات. لیکن ایک اور مجھے کالم یاد آ رہا تھا، آپ نے کسی جگہ شیئر کیا تھا کہ کس طرح ایک شخص پینشن کے بعد یا اپنی عمر گزار کے دیکھتا ہے کہ میں بیکار کیوں بیٹھا ہوں، اور پھر وہ جو اس نے اپنے بچوں میں سب ڈیوائڈ کر دیا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی جو اس کے پاس ہوتا ہے اس کو پھر دوبارہ فیکٹری میں لگاتا ہے، اور اس جگہ پہ وہ فیکٹری لگاتا ہے
خوب اچھی طرح سوچ بچار کر کے کہ جہاں پہ لوگ ایسے بیکار تھے کہ جو کچھ کام نہیں کر پاتے تھے یا کہیں دوسری جگہ جا نہیں سکتے تھے، تو اس جگہ وہ فیکٹری لگاتا ہے اور ان سب لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور ان سے بھی اچھے کام لے لیتا ہے. تو ہمیں نہ صرف یہ کہ خود اچھی زندگی گزارنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس میں انوالو کرنا ہے کہ کس طرح ان سے بھی بہترین کام لیا اور جا جتنوں سکے. کو کام لگائیں گے اتنا ہی ملٹی پلائی اپنا کر جائے گا جی. ہماری زندگی. یعنی اپنی زندگی تو ایک ہے نا، 2 ہاتھ کام کرنے والے، 10 اور کو کام میں لگائیں گے تو ان کا اجر بھی مل جائے گا. استاذہ یہ تینوں قسم کے لوگ ہیں نا، تو مجھے ایسے ایک فیلنگ آ رہی تھی کہ جو انسان اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو کام کول کتنی آسان اس کی زندگی ہے نا، اور باقی 2 جو ایسے لگ رہے تھے کہ ایک کیوس ہے ان کی لائف میں، مطلب پریشانیاں اور بھاگ دوڑ اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا. اور ایک رائٹر تھے تو انہوں نے کہا کہ میں کہیں لیکچر دے رہا تھا تو میں نے سارے جو میرے آڈینس تھے ان کو میں نے ایک انڈیکس کارڈ دیا اور میں نے ان سے کہا کہ رائٹ دا پرپز آف یور لائف، اور میں نے ان کو 5 منٹس دیے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت آلموسٹ 70% جو آڈینس تھے ان کے وہ انڈیکس کارڈ بلینک تھے، اور صرف 30% لوگ ایسے تھے جن کو پتا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا اور ہم چاہتے کیا. تو جتنا زیادہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں کلیئر ہیں نا، اتنی ہماری زندگی پروڈکٹیو ہوتی. استاذہ میں اس کو پیچھے والے وہی دسترخوان کا جو لفظ ہے اس سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ جہاں جیسے کہا جائے نا کہ بیج اچھا ہے تو پھل بھی اچھا ہے، تو جس کا پھل اچھا اس کا دسترخوان خوبصورت سجے گا اچھے کھانوں سے. تو اسی طرح سے اگر اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے تو ہماری یہ جوارح اور اعضاء بہترین کام کی طرف جائیں گے، تو ہمارا انجام بھی جو ایک خوبصورت دسترخوان کی ہی طرح ہمیں ملے گا. مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبائیے.